بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. مریم نواز نے جو آج سے 2 دن پہلے ایک عربی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں تھا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ پھنسا دیا تھا، اس کا ماشاء اللہ صلہ مل گیا ہے حکومت کو. اور وہ صلہ کس طریقے سے ملا ہے اس پر میں بات کروں گا. میں یہ اس پر ویسے مجھے مناسب نہیں لگتا ایک بار جب ایک ٹاپک پہ بات ہو جائے دوبارہ اس پہ کی جائے، لیکن یہ میں نے اس لیے کرنی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جب اپنی ایک پریس کانفرنس کی ہے کل، تو اس میں انہوں نے اسپیشلی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہماری کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اس پر میں نے ضرور آپ سے بات کرنی ہے. دوسرا، خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے پچھلے دنوں، ویسے تو وہ اس کے ڈیوریشن میں بڑا فرق ہے، انگلش اردو ٹویٹ ان کی ڈفرینٹ ٹائم پہ آئی ہے، لیکن بہرحال اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک بڑی شاندار قسم کے مطالبات کا اظہار کیا، اور وہ مطالبات اتنے اس لیول کے ہیں کہ اب وہ برطانیہ تک اور ایون انٹرنیشنل لیول تک ان کی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جن لوگوں کے بارے میں خان صاحب یہ کہا کرتے تھے نا کہ تم سے تو مذاکرات میں کروں گا ہی نہیں، کیونکہ میں مذاکرات ان سے کروں گا جن سے مذاکرات کرنے چاہیے یا جو اصل طاقتیں ہیں. تو یہ لوگ جو وہ مڈل مین کا کردار ادا کرتے تھے نا، تو جن کے بارے میں ایک اور بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، میں تو اس طرح نہیں بولتا، خیر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ٹاول لے کے جو کھڑا ہوتا ہے، یہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں جب کوئی کھلاڑیوں کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ ان کی صرف وہی اوقات اور اہمیت ہے. تو وہ ایک دفعہ بالکل واضح ہو گیا کہ بھائی ان کی واقعی یہی اوقات ہے جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ تم سے تو مذاکرات کرنے میرے بندے ہی نہیں ہیں. ان کا لیول، ان کا جو ویژن ہے اس سے بھی خیر اندازہ ہوتا ہے. میں تو خیر پہلے بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں. شروع کرتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ. میں آتا ہوں سب سے پہلے کہ وہ فائدہ کیا ہوا ہے. اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس پہ کومنٹس کیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا. جو بھی آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو غلط ہے، آپ اپنا اظہار اپنے الفاظ میں ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ ایک نیکسٹ چند دنوں کے اندر ہی میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا اس پر، جو مختلف میری ویڈیوز پر مختلف لوگوں نے جو سوالات کیے، جو کومنٹس کیے، اس پر میں بائی نیم ان کا ذکر کر کے اس پہ کروں گا ضرور انشاءاللہ. باقی آپ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں. چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں جب یو اے کی پریزیڈنٹ پاکستان کے جو دورے پر ہیں، پاکستان کے دورے پر نہیں ہے، پاکستان میں وہ شکار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آفیشلی دورہ تو یہ نہیں ہے. تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے ملاقات کی، اور وہ ملاقات میں جو ان کا ہگ ہینڈ تھا، وہ میں نے تو اس کا نام ایک سینڈوچ ہگ ہینڈ رکھا تھا کہ وہ بڑا پیارے طریقے سے انہوں نے ہاتھ ملایا تھا، مصافحہ کیا تھا. تو اس کی ایک بڑا انٹرنیشنل نیشنل لیول پر اس کا ایک بڑا چرچا ہوا، اس کو بڑا پولیٹیسائز بھی کیا گیا، اس کو وائرل بھی بڑا کیا گیا، سوشل میڈیا پر اعتراضات بھی بڑے کیے گئے. اور یہ بھی کہا، میرا خیر یہی موقف تھا کہ آپ جب یہاں سے انہیں ملنے کے لیے اتنا دور ٹریول کر کے، آپ ملکی خزانے پر بوجھ ڈال کے، اپنی غریب عوام کا پیسہ ضائع کر کے آپ رحیم یار خان لشکر لاؤ لے کے چلے گئے ہیں وہاں پر ملنے کے لیے، تو فائدہ کیا ہے پاکستان کو؟ اگر پریزیڈنٹ وہاں پہ شکار کرنے کے لیے آئے تو ٹھیک ہے، آپ نے جگہ دی، آئیں شکار کریں اور جائیں گھر جائیں. آپ سے تو وہ ملنے بھی نہیں آئے، تو کیا ضرورت کیا تھی؟ ہمیں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ تو وہ شہباز شریف صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہ بتایا کہ وہ ہمیں کیا دے کے جا رہے ہیں. میں اس کو اسی لیے اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہگ ہینڈ کیا ہے نا، اس کا صلہ مل گیا ہے. اب صلہ کیا ملا ہے؟ میں ایک چیز اس میں ایڈ کروں، اس کے بعد آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ رحیم یار خان کے اندر اب 3 لاکھ ایکڑ زمین یہ لیز پر دے دی گئی. جب آپ لیز پر دیتے ہیں تو آلموسٹ وہ 100 ایئرس کے لیے ہوتی ہے، یعنی 99 ایئرس کے لیے وہ لیز پر دی جاتی ہے. اور اس کے بدلے پھر وہ زمین ان کی، اس پہ وہ شکار کریں، اس پر وہ جو مرضی کریں. وہ سمجھ لیں کہ 100 سال کے لیے وہ ایریا جو ہے نا 3 لاکھ، وہ آلموسٹ کچھ قوانین کو ہٹا کر دیکھیں تو وہ ان کی ریاست بن گیا. وہ وہاں پہ جو مرضی کریں، شکار کھیلیں. اور اس کے عوض جو معاوضہ لیا گیا ہے، یہ ٹوٹل 50,000 روپے کا معاوضہ ہے. مطلب کوئی آلموسٹ 1.47 روپیز بنتے ہیں، یعنی 1 روپے 47 پیسے، یا آپ 1.5 روپے کر لیں کہ 1.5 روپے کے عوض یہ 3 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے نا، یہ آپ نے یو اے کے حکمران کے حوالے کی ہے. اور اس کے بدلے میں وہ آپ کو 50,000 روپے دیں گے یہ آپ، اور اس میں وہ شکار کھیلیں گے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ وہ جو اپنی آپ کو پتہ ہے وہ اربوں کا، ایک میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جب یہاں پاکستان کے اندر آتے ہیں نا، تو وہ صرف شکار کرنے کے لیے وہ اپنی عیاشی کا تمام سامان اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. اب اس کو پتہ نہیں کوئی کس طرح لے گا عیاشی کو، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انجوائے کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو وہ پورا سامان لے کر آتے ہیں، اور اس میں وہ سارا کچھ وہ کریں گے جو ایک میرا خیال ہے کہ ریاست کے اندر کسی دوسرے ریاست کے شخص کو زیب نہیں دیتا، وہ سارا کچھ ہی کریں گے. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کریں گے وہاں پہ. اب ہوا یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ انہوں نے 50,000 روپیہ لے لیا. اور آپ کو پتہ ہوگا، یہ خبر اب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میاں صاحب نے خبر سنائی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ میری یہ عرب حکمران جو ہیں
ان سے UAE کے حکمران، ان سے میری 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی، میری بڑی ملاقات ہوئی، بڑے دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی، برادرانہ مراسم ہے ہمارے، تاریخی تعلقات پر ہم نے بات کی، ہم نے میوچل انڈرسٹینڈنگ پر بات کی، بہت ساری انویسٹمنٹ کے لیے میں نے کہا کہ آئیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اس پر تو خیر ایک پوری ویڈیو بنتی ہے الگ، میرا دماغ خراب ہو گیا یہ لفظ سن کے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں $2 ارب کا قرض دیا تھا، وہ قرض ہم نے جنوری میں واپس کرنا تھا، اور اس کو انہوں نے ری شیڈیول کر دیا، یعنی اس میں آسانی کر دی اور اس کو مؤخر کر دیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یعنی مریم نے جو وہ عربی شیخ کے ہاتھ میں اس طرح کر کے ہاتھ پکڑا کے زور 1.5-2 منٹ کی جو بھی وہ ریہرسل پوری تھی، اس دوران اس کے بدلے میں، اور یہ ملاقات جو اتنی بڑی کی، انہوں نے کیا کیا کہ $2 ارب کا جو قرض ہے اسے ری شیڈیول کر دیا۔ اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو نا، تھوڑی سی بھی غیرت، ایک ملک کا حکمران جب اس طرح کی بات کر رہا ہو تو یقین کرے وہ ڈوب کے مر جائے۔ کس لیے مر جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو بھیک ملی تھی نا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھیک ہم نے آپ کو جو ادھار میں دی تھی نا، اس کے اوپر وہ اپنا سود لیتے ہیں بھائی۔ انہوں نے اگر ری شیڈیول کیا تو اس کے اوپر اتنا وہ الگ سے آپ سے سود لیں گے، انہوں نے آپ پر احسان کیا ہے، وہ آپ کو معاف کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چلو آپ نے ہمیں دینے تھے سود تو ہم نے اس پہ لینا نہیں، سال اور رکھ لیں آپ، خیر ہے۔ وہ ایک ایک دن، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا آپ سے سود لے رہے ہیں، اور وہ سود وصول کرتے ہیں آپ ہماری ہڈیوں سے، ہمارے خون سے۔ وہ مزدور جو صبح نکلتا ہے نا اپنے بچوں کو کا پیٹ پالنے کے لیے، جو سڑک پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں مزدوری ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور جو 1000 1500 2000 کی مزدوری ملتی ہے، وہ سارا دن محنت کر کے اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس میں سے جو کماتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے نا، وہ پیسہ آپ ان کو سود میں دیتے ہیں۔ وہ یہ 2 ارب کا شیڈول جو ری شیڈول ہوا ہے، اور پھر شرم سے ڈوب مرو، 3 لاکھ ایکڑ زمین آپ انہیں دے رہے ہو، وہ بھی آپ لیز پہ دے رہے ہو۔ آپ کو اتنی غیرت نہیں آپ کی آئی، اتنا ہی آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کا ہم نے $2 ارب دینا ہے، آپ وہ ہمیں اس کے عوض آپ رکھیں زمین 99 سال کے لیے، کم از کم وہ اس اب $2 ارب آپ نے ان کا، تو کیا 3 لاکھ ایکڑ زمین ایک ریاست کے اندر اتنے کی بھی نہیں بنتی تھی؟ خدا کا خوف کرو۔ یہ مطلب آپ نے اس ملک کو کیا مطلب اللہ معاف کرے وہ کوئی کنجروں کا ڈیرا سمجھا ہوا ہے کہ جو مرضی آئے ناچے، گھنگرو کھنکائے، تماشا دیکھے، تالیاں بجائے اور چلا جائے؟ کیا ہے؟ ہم بے وقوف سمجھتے ہیں اس قوم کو، احمق سمجھا ہوا ہے اس عوام کو کہ انہیں پتہ نہیں چلتا۔ مطلب آپ پریس کانفرنس کر کے آپ اتنی بڑی کامیابی سنا رہے ہیں، یہ دیکھو جی $2 ارب کا قرض ری شیڈیول ہو گیا، اس پہ بھائی ہم نے اور سود دینا ہے، وہ ہمیں اور ڈنڈا۔ اور آپ نے تو ظلم یہ کیا کہ ایک آپ بھاگ کر گئے ہیں، آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، آپ ترلے کر کے آپ نے ملاقاتیں کی ہیں بچیوں اپنیوں کو، جوان بچیوں کو، جوان اس لیے کہ آپ انہیں جوان کہتے ہیں ورنہ وہ نانی صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ کہا کرتے ہیں کہ اوے ہماری غیر محرم کے سامنے عدالتوں میں نہیں جائے گی، یہ وہی بچی ہیں۔ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ٹھونسنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 3 لاکھ ایکڑ آپ زمین دے کے آ گئے ہیں، 50,000 روپے اس کے عوض آپ نے قومی خزانے میں ڈلوایا ہے۔ $2 ارب کا جو آپ کا قرض ہے اس کو آپ ری شیڈیول کروا کے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ڈنگیاں اور ڈیشیں اور بھگڑے ڈال رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں، یہ ہے تمہارا ویژن۔ حکومت کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ ہے آپ کی اصل حکمرانی، لیڈرشپ یہ ہے آپ کی۔ اس لیے آپ کو لوگ آپ کو دھکے دے کے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو پکڑو۔ اصل میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ قوم کہیں پہ بھی پریارٹی نہیں ہے نا، نوجوان اس ملک کا پریارٹی نہیں ہے نا، معیشت اس ملک کی پریارٹی نہیں ہے، بے روزگاری کا خاتمہ پریارٹی نہیں ہے۔ آپ نے کچھ اپنی سیٹنگ ہی الگ کی ہوئی ہے، آپ نے اپنے لیے جو چیزیں کی ہوئی ہیں وہ قوم ان میں کہیں آتی ہی نہیں ہے، ملک ان میں کہیں آتا ہی نہیں، ریاست کہیں آتی ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دولت کے لیے، طاقت کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ یہاں گہن چھوٹا سا معاملہ ہے، اس کو میں زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ چھوٹا سا معاملہ ہے۔ خیر میں اس پر اور لمبی بات ہو جائے گی، پہلے بھی میں نے اس پہ بڑی کر لی۔ میں نے دوسری چیز جو آپ سے شیئر کی تھی، عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ تھی، میں ممکن ہے کہ وہ ساری تو میں نہ پڑھ سکوں، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ہیں سیدھا جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ 26 نومبر کو آج 6 ہفتے ہو چکے ہیں اور ہمارے کئی لوگ ابھی تک گم شدہ ہیں۔ یہ لوگ ڈی چوک اسلام آباد سے غائب کیے گئے، کسی قبائلی علاقے سے نہیں۔ حکومت ان کو کسی عدالت میں پیش کر رہی ہے، نہ ان کو تلاش کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات اور مذاکرات کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم نے آج گمشدہ افراد کے معاملے پر کمیٹی بنا دی ہے جس کے سربراہ سینئر وکیل قاضی انور صاحب کریں گے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے 26 نومبر کے بارے میں بتایا کہ اس میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، 64 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، ایک جگہ پہ 16 لوگوں کا بھی کہا جاتا ہے کہ 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 لوگوں کو۔ یہ بہرحال ہو سکتا ہے پرنٹنگ کی غلطی ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ ڈسپیرٹی کیا کہتے ہیں کہ یہ یقیناً مطلب ہے اس میں کلیئر نہیں ہے، کہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ نا کہ
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے لوگ مرے ہیں, مرے بھی ہیں کہ نہیں مرے, ان کی FIRs کہاں ہیں. میں اس پر ایک پوری ویڈیو بھی پہلے بنا چکا ہوں. خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے مطالبات بڑے جائز ہیں. میں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر جو ہے اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کی ایک رپورٹ لے کے آئیں اور وہ رپورٹ دیں, اس میں اگر جو بھی قصوروار ہے اس کو سزا دیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے ایک بڑا سمپل سا مطالبہ ہے کہ میرے جتنے بھی ورکر ہیں ان سب کو رہا کریں, اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, چونکہ اب ٹویٹ لمبی ہے, میں نے کہا میں وہ پوری نہیں سنا سکتا, میں اس میں سمپل چیزیں میں نے کرنی تھی. تو دوسرا ہوا یہ ہے کہ اب اصل میں خان صاحب کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بنی گالہ شفٹ کریں, اور بنی گالہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کی ایک پوری اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح عمران خان کو جب جیل سے رہا کیا جائے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ عوام اور بہت زیادہ لاؤ لشکر نہ ہو, تو وہ جہاں بھی جائیں اکیلے جائیں, اس لیے ہم پہلے بنی گالہ شفٹ کر کے وہاں سے انہیں رہائی دے دیتے ہیں. اور رہائی کے لیے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آوازیں جس طرح آنا شروع ہو گئی ہیں, تو وہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کسی بھی صورت بنی گالہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر ایک بار میں بنی گالہ چلا گیا یا میں ایک دفعہ بنی گالہ میں نے انٹری ڈال دی تو اس کے بعد تو میرا تو کام ہی ختم ہو جائے گا, میں نے پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو وہ اس لیے بنی گالہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو اب لالے پڑے ہوئے ہیں. ادھر برطانیہ کی ایک پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں, یہ آفیشیل نہیں ہے, انہوں نے بھی ادھر 26 مئی اور ان معاملات پر انہوں نے بات کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ویسے بھی تقریباً برطانیہ سے آج بھی کنٹرول ہوتی ہے. ہمارے انٹرنیشنل لیول پر جو بہت ساری ہماری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں برطانیہ بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں, اور ہماری بہت ساری ٹریننگز بھی برطانیہ میں, وہ چاہے ہماری آرمی ہو یا ہماری بیوروکریسی ہو, بہت ساری برطانیہ, امریکہ اور برطانیہ میں سب سے زیادہ ہماری ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. تو ایک وہاں سے بھی ایک آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہے, جنہوں نے مختلف, اس میں زلفی بخاری بھی ہیں, اس میں اور بھی بڑے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, اور وہ پورے کا پورا ایک کیس عمران خان کو انہوں نے برطانیہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر اور بھی جہاں جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہ جا کے اپنا پورے کا پورا کیس بڑی اچھی طریقے سے بیان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ UAE کے صدر کو ملنے کی بھی یہی وجہ تھی شہباز شریف صاحب کی. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں ان کو استعمال کروں, کیونکہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور میرے وہاں پہ معاملہ سیٹ کروایا جائے, جو کہ بظاہر سیٹل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کے بعد ایک خواجہ حارث صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, یا آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, اس وقت وہ وکیل ہیں. آپ ان کو بھی بڑی کھری سنانی شروع کر دی ہیں عدالت. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو 10 مئی 9 مئی کے جو لوگوں کو جن کو آپ نے سزائیں سنائی ہیں ATC کورٹ کے اندر, اس کا انہوں نے ڈیٹیل بھی مانگی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آج سے کافی عرصہ پہلے ایک اٹیک کیا گیا تھا مہران بیس پر, غالباً یہ کراچی کے اندر اٹیک تھا, جس میں پاکستان کے بڑے قیمتی طیارے تھے جن کو نقصان پہنچایا گیا تھا. میں وہ جو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ویسے میں آپ بتا دیتا ہوں. وہ طیاروں کا کوالٹی یہ تھی, وہ شاید دنیا کے چند ایک ممالک کے پاس ہیں. ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کوئی 30,000 کی بلندی تک جا کر وہ سٹیبل بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر, اور وہ ٹارگٹ کو پک کر کے ان کو لوکیٹ کر کے, کوئی بھی جنگی طیارہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ وہاں سے آپ کو مطلب وہ نوٹیفائی بھی کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, لوکیشن اس کی سیٹ کر کے وہ پیچھے انفارمیشن دیتے ہیں, جس سے آگے فوج کو یا باقی لوگوں کو اٹیک کرنے, میزائل کو یا جس کو اٹیک کرنے کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. پھر وہ کم سے کم لیول پر بھی وہ پرواز کر سکتے ہو. تو یہ دنیا میں چند لوگ, پاکستان کے پاس غالباً اس ٹائم 3 تھے, اب غالباً 5 ہیں شاید, اس طرح کی کوئی سچویشن ہے, یا زیادہ ہوں گے, میری انفارمیشن یہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بڑے قیمتی طیارے تھے. انہوں نے کہا کہ انہیں نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد GHQ میں حملہ کیا گیا, جس میں ایک آرمی چیف کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ فریق وکیل تھے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ کیس ان کو بھی ATC کورٹ میں لے کے جایا گیا تھا, کیونکہ آپ تو اس میں اگر نہیں لے جایا گیا تھا تو کیا 9 مئی کا جو واقعہ یہ ان کے سے بڑا اوپر والا کوئی لیول کا واقعہ تھا کہ آپ ان کو اٹھا کر ATC کورٹ میں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اپنی عدلیہ نے جو 26ویں ترمیم کے تحت بنائی گئی تھی, انہوں نے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, یا انہیں کہا گیا کس طرح آنکھیں دکھاؤ. یہ کچھ بھی اس میں وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اب اگلا جو پروسیس ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا ہے. اس کے لیے اب شو یہ کروایا جائے گا کہ دیکھیں جی قانون بڑا سٹرونگ ہے پاکستان کے اندر, اور اب لوگ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں, تو ہم تو مجبور ہو گئے تھے. بات کوئی بھی اپنے نام لینے کی, یہ چیزیں خیر ان کو بھی سمجھ آ رہی ہیں. تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ وہ تو کسی بھی طرح چاہتے ہیں کہ عمران خان اب نکلے, جیل سے جائے, بنی گالہ جائے, ایک دفعہ ہماری جان چھوڑے. لیکن خان کہتا ہے کہ نہیں, میں بنی گالہ بعد میں جاؤں گا, جو لوگ میرے لیے جیلوں میں گئے ہیں وہ سب سے پہلے نکلیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.